السلام عليكم. أهلا وسهلا بك وبك إلى زاكو كشانا. اسمي عبيد الرحمن. أين نتكلم إلى مرة اليوم. أيها الإخوة والأخوات، العالم كله يحتفل عيد المرأة اليوم، وما ذلك لقد آتى ديننا الحقوق لمرأة منت 1400 مع العام. لقد تلقى النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى عندما كان في ذلك الوقت الناس يدفون فتيات الأحياء. تاريخ الرجال يكشف لنا في القرآن وديننا الإسلام. وكانت حواء هاجرا ومريم عليهم السلام. تذكرة زوجة النبي خديجة وعائشة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وبنت نبي فاطمة سيدة النساء أهل الجنة. السلام. A very lovely good morning, good afternoon and good evening, depending when you're watching this video. As you know, on the 8th of March every calendar year, World's Women's Day is celebrated throughout the world. Many things happen. The women comes out for their rights, and that's mostly happen in the third world, where the lot of women are on the street trying to make a point about their existence and their rights. I was looking into how powerful the women are, and amazingly, since 2004, there's an American magazine called Forbes. They usually compile a list of 100 powerful women annually. It's edited by the notable Forbes journalist. Her name is Moira Forbes. And how do they do this list? It's basically based on the visibility and the economic impact. And you have seen German Chancellor Angela Merkel, a very powerful woman, and she's been on the list since 2006 till now, the most powerful woman by this magazine called Forbes. Is an American magazine, except 2010 when her place was taken by American First Lady Michelle Obama. Let's see about the British politics. We have Margaret Thatcher, the first Prime Minister in Britain. She ruled the country for nearly 11 years, from 79 to 90s. And then we go Theresa May, who was a victim of Brexit, and she only managed from 16 to 2019, which is roughly about 3 years. And we have Nicola Sturgeon in Scottish Parliament. Let's go back to our topic again. This year is Angela Merkel, who's a Chancellor of Germany, if you know, and Christine Lagarde. She been president of IMF, International Monetary Fund, and now she's the president of the European Central Bank. And you go newly elected American President Kamala Harris. She took place 3, and she's the vice
Vice President of the United States of America, first time in American history. And then we go Ursula von der Leyen, President of the European Commission, hope I pronounce her name right. Then we go Melinda Gates, she's a co-founder of Bill's and Melinda Gates Foundation. Then we go Mary Barra, she's American, as well as Melinda was, and she's the CEO of the General Motors. We go Nancy Pelosi. You came to know this name a lot through Mr. Trump been in power in America whenever there was the issue, and through whatever happened in America when Biden and Kamala Harris won the election. Nancy Pelosi, she take place 7 in the strongest women list. She's the Speaker of the United States House of Representatives. Then we go Anna Patricia Botten, and she is the Executive Chairman of Banco Santander. After that we go Abigail Johnson, she's the President CEO of Fidelity Investments. Then we go Gail Kaziria, she's the CEO of Anthem. Anyway, on the Women's Day, quite a strange thing happened in Britain here. I'm going to take you to the dangerous water here, talking about the royal issue here in Britain, where we had, on the Women's Day, we had interviews broadcasted on American TV of Megan and Hary, where they brought the issues about what happened in the royal palace and how Megan feel when she married Prince Harry. It raised a lot of issues, and the allegations are quite serious. Let's see where does that take us to. But when this mixed race marriages happen, it's quite nice in a way that it. I think with this marriage, the people of the color in Britain would feel pride, and because the face of the Britain was changing. However, how the reaction came from the American Foreign Office, I don't understand how they can comment on this issue and still talking about we have a very great relationship with Britain. Anyway, after George Floyd's being a victim of the police in America, the issue of the racism is very highly highlighted. But what I understand is what hit most to both Meghan and Prince Harry is whoever said about the color of the child. That was one of the hot spot of this whole issue. I would also like to mention about Lexi Alford, who was only 21 years old when she been to every corner of this globe. And I think that's a great achievement. The girl is from the North California, and now she resides in Los Angeles. Great achievement. I would say bye-bye, and we'll see you with another video. Please like, share, and comment. See you again. Bye-bye. जी दोस्तों, अवैध एक बार फिर हाज़िर है नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर। और जैसा कि आपने भी मीडिया में सारा सुना होगा कि ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर हमारे यहाँ बरतानिया में तो काफ़ी ज़्यादा शोर व गुल रहा। जैसा कि हमारे यहाँ जो बादशाहत है उसमें से
ایک جوڑا جو اس سے گھر سے باہر نکلا اور انہوں نے اپنی کہانی سنائی جس میں انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے ہیں یہاں کی جو بادشاہی خاندان ہے اس پر، اور اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کے بچے کے رنگ کے بارے میں پوچھا گیا جو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ اس کا رنگ کیا ہوگا۔ تو اس پہ بات کریں اگر کہ کتنی خواتین جو ہیں پاورفل ہیں، جو میں نے جیسے عربی میں میں نے پہلے بتایا سارا، تو اگر آپ دین کے ماننے والے ہیں تو سب سے پہلے حضرت اماں حوا کی بات کرتے ہیں، پھر حضرت بی بی ہاجرہ کی جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تخت بلقیس کا ذکر آتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں حضرت مریم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بی بی، اور ساتھ ہی حلیمہ سعدیہ ان کا بڑا مقام ہے۔ تو بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی، ساری آپ کی جو ہماری مائیں ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، اور اگر بات کریں تو جنت کی سرداروں میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جو صاحبزادیاں ہیں 3، وہ بھی ان کا بڑا مقام ہے۔ تو ہماری خواتین کو چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب ہوں۔ تو تھوڑی سیاست کی طرف آتے ہیں کہ ایشیا میں اگر آپ بات کریں تو سب سے پہلے تو ہمارے جو میں بات کروں گا محترمہ فاطمہ جناح کی، اور ان کے ساتھ ساتھ جنہوں جیسے بیگم رانا لیاقت علی خان نے کردار ادا کیا پاکستان بننے میں، اور پاکستان کے بعد جو ہے بھی محترمہ فاطمہ کا کافی رول رہا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو بیگم نسیم ولی خان نے کافی، ان کی جو پارٹی تھی ANP شاید تھی، اس کو کافی اس پہ کام کیا، اور پیپل پارٹی میں محترمہ بیگم نصرت بھٹو کا بڑا کردار ہے، اور ایسے ہی بینظیر بھٹو، وہ تو ہماری پرائم منسٹر بھی رہی ہیں دو بار، اور اگر دیکھیں آپ اس میں مسلم لیگ میں تو بیگم کلثوم نواز نے بہت ایک کلیدی رول ادا کیا نواز شریف کی ساری کامیابیوں کے پیچھے۔ تو آج کل ہمارے خان صاحب کی جو ہیں بیگم خان کافی ایکٹیو ہوتی نظر آتی ہیں۔ اگر آپ ایشیا میں انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں سونیا گاندھی نے کافی زیادہ سہارا دیا کانگریس کو جب ان کے بڑے قتل کر دیے گئے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ شری لنکا میں بندرا نائکے تھیں، ہم ابھی بنگلہ دیش میں جو ہیں بیگم خالدہ ضیاء اور حسینہ واجد کا کافی کلیدی کردار رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ چلیں آپ کے ساتھ مزاح پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ہمیں بہت خوبصورت چیز بھیجی ہے، بیویوں کی تعداد کا 4 ہونا کیوں ضروری ہے۔ اس پہ وہ لکھتے ہیں جناب کہ شادی کے 4 حروف ہیں، جس میں اسی طرح نکاح کے 4 حروف ہیں، شوہر کے 4 حروف ہیں، اور بیگم کے 4 حروف ہیں، اور بیوی کے 4 حروف ہیں، زوجہ کے 4 حروف ہیں، اور پشتو میں بیوی کو ناوی کہتے ہیں، اس کے 4 حروف ہیں، ہندی میں اسے پتنی کہتے ہیں، اس کے 4 ہیں، نساء عربی کا لفظ ہے اس کے 4 ہیں، وائف انگلش کا لفظ ہے اس کے 4 ہیں، اور دلہن کے بھی 4 ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ ملا ملو کے یہ بات چاہتی ہے 4 بیویوں کی طرف، لیکن خیال کیجئے گا کہ ہڈیوں والے ڈاکٹر کا انتظام فرمائیے، اور کیونکہ جوتے کے بھی 4 الفاظ ہوتے ہیں۔ اوکے، آئیے اب آپ کو یہ بڑی مدھم آواز میں سناتے ہیں، خواتین پہ یہ تھوڑا سا ہے، تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ